درود کا پڑھنا عبادت ہے اور عبادت باجماعت ہوتی ہے، مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ وارثان ذکر بندگان ذکر کا مالکان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ جتنے نمازی مودت کی نماز اور عشق کی رکعتیں ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، میرا مالک اس ذکر کی تسبیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خالق محمد و اہل بیت محمد ہمیں ہماری نسلوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ میرا مالک اس بارگاہ، اس انجمن، اس کے ساتھ جڑے ہوئے متعلقین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صف ادا میں حاضر تمام مومنین و مومنات کے قلوب کے اندر جو حاجات ہیں، میرا مالک مقلب القلوب والابصار ان حاجات کو سرکار ولی العصر کی عزت کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے شہنشاہ، ہمارے آقا، وقت کی ضرورت ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمارا شمار مولا کے ناصرین میں، امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں، سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ خداوند متعال نے اپنی پاک مقدس ترین کتاب میں سورہ مبارکہ فاطر میں کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ قرآن اور وارثان قرآن، اس موضوع پہ آج پہلی مجلس آپ کی توجہات کو ہدیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن کیا ہے، وارثان قرآن کون ہے، قرآن کس کس حالتوں میں آتا ہے اور وارثان قرآن کیسے کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے اس آیت میں لفظ استعمال کیا ہے ثم اورثنا الکتاب۔ لفظ کتاب استعمال ہوا، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے ترجمہ کہا بے شک ہم نے قرآن کا وارث، کیونکہ ہر تھوڑے تھوڑے جدا ہے، میں مفہوم جو ہے وہ جدا وہ بیان کر دیتا ہوں۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی، قرآن کہتے ہیں پڑھی ہوئی۔ تمہید میں آپ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ جو لکھی جا چکی ہو اسے کتاب کہتے ہیں، کاتابہ۔ اب یہ جتنے بھی گرامر کے صیغے ہیں یہ سب لکھنے سے متعلق ہے۔ کتاب لکھنے سے متعلق، قرآن اقرا، سر نے زبان ہلائے گا، قرأت کرنا، پڑھنا۔ اس کا مطلب جو لکھی ہو وہ کتاب، جو پڑھی جائے وہ قرآن۔ خدا نے ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ استعمال اس لیے کیے کہ قرآن مختلف مراحل میں ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا تب وہ لکھا جا چکا تھا۔ جب قرآن نبی کی زبان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں تھا، وہ وجود میں تھا لیکن مکتوب میں تھا، وہ لکھا ہوا تھا۔ جب اس کو اتارا تو وہ نزول میں آیا، جب رسول نے پڑھا تو پھر وہ قرآن بنا۔ پہلے تھا کتاب کی صورت میں، پڑھا گیا تو قرآن کی صورت میں۔ خدا نے لفظ قرآن بھی قرآن میں رکھا، لفظ کتاب کو بھی قرآن میں رکھا۔ لفظ قرآن قرآن کے اندر 70 مرتبہ آیا، لفظ قرآن کے اندر لفظ کتاب 256 مرتبہ آیا۔ زیادہ کثرت سے اللہ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جب مخلوق میں آیا پھر قرآن بنا۔ جب مخلوق کے ہاتھ میں نہیں تھا کتاب تھی، تو خدا نے 70 مرتبہ قرآن میں اس لفظ کو قرآن کہا، 256 مرتبہ کتاب کہا۔ یہ 256 اور 70 کا فرق یہ ہے
کہ تھوڑا عرصہ پڑھا گیا اس لیے تھوڑی بار ذکر ہوا، زیادہ مدت سے تھا تو کتاب تھی۔ خدا نے کہا کہ ہم نے کتاب کا وارث ان چنے ہوئے لوگوں کو بنایا۔ صرف آج آیت کا ترجمہ سننا اور لطف لینا۔ خدا کہتا میں نے وارث بنایا، ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا۔ اللہ نے بتایا کہ وارث جب بھی بناتا ہوں، ماحول بنے تاکہ اگلی مدد سے آسان ہو۔ وارث جب بھی بناتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ میں بناتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجلس اور نماز اس کو یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے، ان میں مطابقت بڑی ہوتی ہے۔ مجلس اور مسجد میں نماز دونوں کی پہلی صفوں کے تقاضے مختلف ہیں۔ مسجد میں نماز کی پہلی صف میں بھی وہ نمازی آئے جس کی قرات بھی ٹھیک ہو، اگر مولانا بھول جائیں تو وہ دوہرا بھی سکے۔ شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ پہلی صف میں وہ بندہ آئے، اگر مولانا بھول جائے تو پیچھے سے دوہرا دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے کھڑا کرو۔ بالکل ایسے ہی مسجد کی نماز کی صف اور مجلس شبیر کی صف، یہ پہلی صف والوں کا تقاضا اور ہے۔ تکبیرۃ الاحرام آگے سے شروع ہوتی ہے اور پیچھے تک جاتی ہے۔ مجلس شبیر میں تائید آگے سے شروع ہوگی اور پیچھے تک جائے گی۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ کل بھی گزارش کی تھی، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ مجلس حسین میں آؤ تو کوشش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ناز میں ممبر کہے، خطیب ذاکر کہے تو پھر آپ اپنی اپنی جگہ سے ہلیں، کیونکہ جماعت کا اصول ہے کہ جب تک پہلی صف پوری نہ ہو دوسری صف بنتی نہیں۔ تیسری صف والا دوسری صف والے سے کہتا آگے ہو، پہلے اگلی جگہ پوری کر۔ تو لہذا کوشش کیا کریں۔ اور تیسری اور آخری بات انتہائی بغیر شرعی وجہ سے دیوار کی ٹیک لگانا ایسے ہی ہے جیسے ڈسیبل جگہ پہ پار کرنا۔ اس سے اچھی اور بہتر مثال میں نہیں دے سکتا۔ جن کی شرعی مجبوری ہے ان کے لیے بالکل یہ ہے کہ وہ شرعی عذر ہے وہ ٹیک لگائے، ضعیف ہے ٹیک لگائے۔ اب رزاق بھی اگر ٹیک لگائے، تو لہذا جو نوجوان ہوتے ہو یہ مدرسوں کی زینت بنا کرو، سامنے بیٹھا کرو۔ جوان مدرسوں کی زینت بنا کرو۔ جوانی کی زینت ذکر حسین ہے۔ بری ہوتی ہیں وہ زبانیں جو دوستوں کی محفل میں بولیں اور علی کے ذکر میں نہ بولیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو، فرمائے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا۔ خدا کہتا ہم نے وارث بنایا چنے ہوئے لوگوں کو۔ خدا نے مسلمان مولویوں کے منہ پہ آیت ماری کہ جنہیں وارث بناؤ پہلے خدا چنتا ہے۔ بندوں کا چنا وارث نہیں ہوتا، اللہ کا چنا وارث ہوتا۔ مولا حسین خدا چنتا ہے، پہلے مصطفیٰ کرتا ہے پھر وارث بناتا ہے۔ خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں، میں وارث بناتا ہوں۔ خدا نے کہا میں ثم اورثنا، میرے مالک تو کہہ دیتا حافظ بناتا ہوں، تو کہہ دیتا میں قاری بناتا ہوں، تو کہہ دیتا میں مالک بناتا ہوں۔ خدا نے لفظ وارث استعمال کیا، وارث ورثہ میراث، وارث ورثہ میراث۔ خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں۔ اس بندے کے گلے میں آیت پھندا بن گئی جس نے کہا تھا محمد نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا۔
اللہ نے کہا میں وارث بناتا ہوں، میں وارث بنا دوں، بسم اللہ، ان لوگوں کو جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا۔ کس کا وارث بناتا ہوں؟ کتاب کا۔ جب قرآن نہیں تھی تو کتاب کے وارث تھے۔ آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی جی؟ 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی۔ جناب داؤد پہ زبور، موسیٰ پہ توراۃ اور عیسیٰ پہ انجیل۔ وہ چاروں کتابیں قرآن سمیت آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے 3 اصل حالت میں نہیں، 4تھی اصل حالت میں۔ وہ جتنی بھی کتابیں ہمارے رسول سے پہلے نازل ہوئیں وہ لکھی ہوئی ہاتھوں پہ۔ حضرت موسیٰ کے دور پہ لوح اترتی تھی، ایک نور کی تختی ہوتی تھی جس پہ اللہ حکم لکھتا تھا، موسیٰ پہ اتار، موسیٰ اسے پڑھتا تھا، سنا دیتا۔ صحیفے بھی اترتے تھے، کتابیں اور ہوتی ہیں، صحیفے اور ہوتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو آسان مثال دیتا ہوں، کتاب اور صحیفے کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کتاب اور صفحے کی ہوتی ہے۔ صحیفہ، صفحہ، اسے یاد رکھیں۔ جو انبیاء کو خدا وقتی احکامات دیتا ہے وہ صحیفوں میں دیتا ہے، جو مسلسل احکامات دیتا ہے وہ کتاب میں دیتا ہے۔ خدا نے انبیاء پہ، ہر نبی پہ صحیفے بھی اترتے تھے، لیکن یہ کتابیں جو انبیاء پہ اتاری خدا نے ان کے ہاتھوں پہ اتاری، ہاتھوں پہ اتاری۔ اہل زبان، اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے حسن بھائی یا جتنے بھی احباب زبان اردو سے تعلق رکھتے ہیں وہ اگلے جملے پہ مجھے داد دے دیں گے، جو کتاب ہاتھوں پہ آئی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی۔ بادشاہ حسین، جو کتابیں ہاتھوں میں آئیں وہ امت کے ہاتھ لگ گئی۔ اس لیے آج نہ توراۃ اپنی اصل حالت میں، نہ انجیل، نہ زبور۔ آج مسلمان، شیعہ، سنی، اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، شافعی، مالکی، حنبلی، نقشبندی، سب کا متفق ہے کہ 3 کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ یہودی کہہ رہے ہیں ہماری توراۃ کو مانو، عیسائی کہہ رہے ہیں ہماری انجیل کو مانو، لیکن مسلمان مولوی چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے، ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا، تم نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا۔ مجھے اس بندے کا چہرہ دیکھنا ہے جو اتنی محنت کے بعد بھی نہ بولے تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا۔ اس کا مطلب سارے مولوی مان گئے جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مان گئے تو آپ بتاؤ غدیر میں اللہ کا بنایا سقیفے میں بدلا کیوں تھا؟ جسے غدیر میں اللہ نے بنایا، جسے غدیر میں اللہ نے بنایا اسے تم نے سقیفہ میں بدلا کیوں؟ اگر اللہ کا بنایا ہوا بدلنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی 3 دفعہ بدلے، زبور بدلی، توراۃ بدلی، انجیل بدلی، قرآن چاہ کے بھی بدل نہیں سکے۔ 3 بدل گئی، 4تھا نہیں بدلا۔ آج اگر کوئی آج چلے ہمیں اتحاد بین المسلمین کی دعوت دینے والے داعیان اسلام سے میری طالب علمانہ گزارش، جو یہ کہتے ہیں نا اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد اہم ضرور، اتحاد ہونا چاہیے، نظریات بیچ کے نہیں، عقیدے گروی رکھوا کے نہیں، نسلیں گونگی کروا کے نہیں۔ اتحاد بین المسلمین تو پھر تم پہلے انسانیت کا اتحاد کرو۔
آج یہودی اور عیسائی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، بس اتنا سا کام کرے، ہم آپ کا قرآن مان لیتے ہیں، آپ ہماری توریت مان لیں۔ آج پوری دنیا میں نا جی، سویڈن میں توہین ہوئی ہے جی، گستاخی ہوئی ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین۔ خدا قرآن میں خود بتا رہا ہے کس کس نے کب کب توہین کی ہے۔ اگلی مجلسوں میں کھول کھول کے بیان کیا جائے گا کہ کہاں کہاں کس کس نے قرآن کی توہین۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن قرآن زخمی حالت میں آئے۔ یہ زخم کس نے دیے تھے؟ مجالس میں سنتے رہیے گا۔ یہاں آج کوئی کہے ہماری توریت کو مان لو، ہم تمہارا قرآن مان لیتے ہیں، ہماری انجیل مان لو، ہم تمہارا قرآن مانیں گے، ہماری زبور مانو، ہم تمہارا قرآن مانیں گے۔ مسلمان مولوی کہیں گے تم قرآن مانو نہ مانو، ہم اسے نہیں مانیں گے جو اللہ نے نہیں بھیجی۔ بس جو عقیدہ تمہارا کتابوں میں ہے وہی عقیدہ ہمارا علی پہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا جنہیں ہم نے تین کتابیں ہاتھوں پہ آئیں، امت کے ہاتھ آ گئی۔ چوتھی کتاب کو اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھنا تھا۔ اچھا یہ جو چوتھی کتاب آئی اس نے پہلی گزشتہ کتابوں کی تصدیق نہیں کی۔ قرآن نے آگے یہ نہیں کہا کہ توریت غلط تھی، معاذ اللہ، انجیل اور زبور، اسے کہا نہیں نہیں نہیں، توریت بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، یہ اتری تھی نبیوں پہ، وہ انبیاء بھی حق ہے، جن پہ اتری تھی وہ انبیاء حق ہے۔ قرآن نے ان کی تصدیق کی کیونکہ قرآن ہے ہادی، اور یہ ہادی کا فلسفہ ہے، وہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہے، اگلے کا اعلان کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، متوجہ صاحب آپ انتہائی سنجیدہ موضوع، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، اگلے کا اعلان نہ کرے، وہ ہادی نہیں ہوتا۔ خدا قرآن ہادی ہے، ہادی نے کیا کیا؟ اس نے کہا توریت بھی حق، انجیل بھی حق، زبور بھی حق۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ کی تصدیق کرے، اگلے کا اعلان کرے۔ مسلمانوں نے ہدایت کے رستے دو لیے، ایک خلافت، ایک امامت، ایک خلافت ایک امامت، ایک خلافت ایک امامت۔ اب بتانا ان میں سے ہادی کون ہے؟ خلفاء میں سے عباسیوں نے امویوں پہ لعنت کی تھی، 12 میں سے ہر ایک نے پچھلے کی تصدیق کی ہے، اگلے کا اعلان کیا۔ ہم نے قرآن کو ہم نے وارث بنایا، ہم نے وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا۔ بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی عزت عطا فرمائے، ہم نے قرآن وارث، کتاب کا وارث ہوا۔ تین ہاتھوں پہ آئی، چوتھی خدا نے محمد کے دل میں۔ اب قلب محمد تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ میں نے جی قلب محمد کہہ کے رائت کی ہے، توش محمد تک نہیں تھی۔ آج توریت بدلی ہے، انجیل بدلی ہے، زبور بدلی ہے، قرآن کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ دل میں محفوظ ہے، قلب پیغمبر میں اترا۔ قلب پیغمبر تک کسی کی رسائی نہیں تھی، قلب محمد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ جو بھی آیا قدم محمد میں آیا ہے، قلب محمد پہ نہیں آیا۔ قدم محمد پہ، قدم محمد پہ، قدم محمد پہ، 16 رجب علی دست محمد پہ، 15 رمضان حسن دست محمد پہ، 3 شعبان حسین دست محمد پہ، صحابی قدم محمد پہ، اولاد دست محمد پہ۔ صحابی اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا۔ مولا حسین صحابی میں اور اہل بیت میں فرق یہ،
جتنا قدم اور مولا حسین جتنا ہاتھوں میں جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے قدموں میں غلام ہوتے ہیں ہاتھوں میں اولاد ہوتی ہے ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے قلب محمد پہ نازل اور خدا نے پھر قلب محمد کی وسعت بتائی کتنا وسیع اور قوی ہے میرے محمد کا قلب فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہم نے قلب محمد پہ اتارا قلب محمد پہ جنبش نہیں آئی زبان رسالت پہ کوئی حرکت بھی نہیں آئی اگر پہاڑ پہ نازل کرتی وہ جس کو پورے قرآن سے جنبش نہیں آئی اسے بخار میں ہذیان ہم نے قرآن قلب محمد پہ اتارا اور قلب محمد پہ کوئی جنبش نہیں آئی اور خدا قرآن میں کہتا ہے اگر میں اسی قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے یکم محرم 1444 ہجری دعائے زہرا میں پہلا طریق 7 جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہو خدا نے قرآن میں یہ تیور رکھا خدا نے قرآن میں یہ لہجہ رکھا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ لہجہ یا مجھے قرآن میں نظر آیا یا نہج البلاغہ میں نظر آیا علی نے مسجد کوفہ کے منبر ابیض پہ بیٹھ کے کہا خدا کی قسم اگر اللہ پہاڑوں پہ نازل کرتا ریزہ ریز بسم اللہ اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کا مطلب قرآن اور علی کی ولایت ایک ہی چیز نہج البلاغہ میں علی کہہ رہے ہیں میری ولایت لفظ اچھا کر کے دینے لگا بہت اچھا کر کے دینے لگا جسے اللہ قرآن میں قرآن کہتا ہے اسے نہج البلاغہ میں علی اپنی ولایت کہتا ہے اب اگلی سطر کہوں ہاض میں میدے مضبوط رکھنا اب اگر قرآن میں اللہ نے علی کی ولایت کو قرآن کہا ہے تو مجھے مولوی بتاؤ میں نماز میں قرآن نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا علی ہم نے قرآن نبی کے قلب دل مصطفیٰ پہ مولانا روم کا شعر پڑھنے لگا مولانا روم کہتے ہیں محمد ابن مولانا روم وہ کہہ رہا ہے محمد ابن جہان دو عالم بر تخت دل سلطان بود علی بود مولانا روم کہہ رہا ہے محمد عالمین کا قبلہ ہے مگر اس کے تخت دل کا بادشاہ علی ہے
محمد کے دل کا بادشاہ علی ہے. خدا کہتا ہے میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے. قرآن وہی اترا ہے جہاں علی اترا. صحیح بخاری باب مناقب سیدہ، صحیح بخاری میں ہے حدیث، رسول نے فرمایا الفاطمہ تو قلبی، زہرا میرا دل ہے. خدا کہتا میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے. ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ، اب قلب تک رسائی نہیں تھی، قلوب تک پہنچ نہیں سکتے. ہم نے قرآن کو قلب محمد میں محفوظ کر لیا. اب یہ آئے گا عقل والوں کی سمجھ. پورے قرآن کی پائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت مولوی بتا جس میں خدا نے کہا، قرآن میں کہا ہو اسے حفظ کرو. افلا اس میں تدبر کرو، اس میں تعقل کرو. قرآن کے لیے عقل استعمال کرو. بے عقلوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. 2 جمع 2 4 کرے بتاؤں عقل کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین سے صحابی نے پوچھا یا علی ما العقل، عقل کیا ہے؟ فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی پہچان. اسے کہا مولا اس کا مطلب جو بھی رحمان کو پہچانے وہ صاحب عقل. فرمایا میں نے رب کو ماننے کا نہیں کہا، کو پہچانے. وہیں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا مولا وہ جو آپ کا دشمن شام میں نہیں بیٹھا اس کے بارے میں لوگ بڑا کہتے ہیں کہ وہ بڑا عقل مند. فرمایا عقل کی 2 قسمیں ہیں. ایک عقل وہ ہے جو رحمان کا پتہ دیتی ہے، ایک عقل وہ ہے جو شیطان کا پتہ دیتی ہے. جو علی سے دور ہو کے عقل استعمال کرے وہ شیطانیت ہے، رحمانیت نہیں ہے. پوچھا رسول مسجد نبی بیٹھے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ فرمایا اول ما خلق اللہ، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق. دوسرا شخص ہے اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ اللہ نے سب سے پہلے کہیں پہ بیٹھے ہوئے شام کو ایک تیسرا شخص آیا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس نے تینوں کے سوال سنے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں میں صبح سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں. پہلا شخص آیا تھا، آپ نے کہا اللہ نے عقل کو خلق کیا. دوسرے کو قلب کو خلق کیا. آپ اس کو کہا نور کو خلق کیا. تو میرے یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا کسے تھا؟ رسول کے چہرے پہ تبسم آیا. تو کیا سمجھتا ہے یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ عقل بھی ہم ہے، قلم بھی ہم ہے، نور بھی ہم ہے. اب میں بڑا خوبصورت جملہ یہیں پہ الہام ہو گیا. اتنا بڑا بادشاہ تھا وہ جس نے اسلام آنے سے پہلے ہی بیٹے کا نام عقیل رکھ دیا تھا. آئے ہائے ہائے کیا کمال بادشاہ تھا وہ. عقیل کہتے ہیں صاحب عقل کو. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے، اسلام نہیں آیا. پہلا بیٹا طالب. اس دور میں ابو طالب نام رکھ رہا ہے جب لوگ جانوروں کے ناموں پہ نام رکھتے تھے. عرب کے لوگوں کے پاس وہ نام تھے، پہاڑوں کے نام، اونٹوں کے نام. گھر سے باہر نکلا گری ہوئی چیز کو دیکھنا بیٹے کا نام رکھ دینا. کیا کیا نام کیسے کیسے. میرے سامنے وہ آج کوئی پرچی نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا یہ نام نہیں لینے. بس جتنے وہ لکھے ہوئے تھے ان سب پہ نام تھے.
تو آج ہمارے کئی نام ہو گئے. اگر یہ سارے ہی زمانے میں نام یہ 14 کا صدقہ ہے. اس مجمع میں سے ایک ایک بندہ کھڑا کروں گا, ایک ایک نام 14 کا صدقہ نکلے. اس دور میں آپ اس دور میں نہ سمجھیے, اس دور جہاں 4 گروپ کے نام, خودوں کے نام, پہاڑوں کے نام, ماحول بنے نا, پتا چلے. جتنا بولو گے میں جملہ بہتر سے بہتر عقل بانٹنے والا, بخل سے بخیل, اولاد میں 10 سال, بڑے بیٹے طالب 10 سال چھوٹے, 10 سال چھوٹی جناب جمانہ, 10 سال علی سے 10 سال چھوٹا اسلام,